بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على مبلغ رسالات الإله يا أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو نواز رسول، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو، اور امام حسن کے صدقے میں اللہ ہماری ساری عبادتیں قبول کر لے، ہمیشہ خوش رکھے، بیماروں کو شفا دے دے اور مشکل پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. بات چل رہی تھی شب 15 ہے، اور اس میں بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور بندہ بندوں کے ساتھ، اور بندہ اپنی ذات کے ساتھ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا کے ضمن میں کہ ماہ رمضان متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تو متقی انسان کیسے بنتا ہے؟ روزانہ کی دعاؤں کے ذریعے انسان کے قدم تقوی الہی کی طرف بڑھاتا رہتا ہے، اور شاید اسی طرح انسان متقی و پرہیزگار بن جائے. یہ دعا صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. اس دعاؤں کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اس کے معنی سمجھیں، اس کے مفہوم، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور ان تمام باتوں کو، اچھائی ہے تو اپنے اوپر فٹ کریں، برائیاں ہیں تو ان سب چیزوں کو اپنے اندر دیکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب 15 اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے التجا کرو، فریاد کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرع فیہ صدری بعنابت المخبتین بإمانک یا امان الخائفین. خدایا آج کے دن خاشعین جیسی اطاعت نصیب فرما، اور اس دن میں خدا کی بارگاہ میں عاجز لوگوں جیسے بازگشت کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے. اے خوفزدہ لوگوں کی پناہ. آج اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں مانگنا تو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ آج عطا کرنے والا آ گیا. اس شخصیت جس کی عظمت ہی اتنی ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، جو لوگ ابتر کہہ رہے تھے ان کے منہ پہ تماچا ہے امام حسن مصطفیٰ. کوثر کی پہلی نظیر ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. انا اعطیناک. لہذا اب تو عطا کرنے والا آ گیا، دینے والا آ گیا، اسی کے صدقے میں سب کچھ. اس لیے کہ امام حسن مصطفیٰ کریم ہے، اور کریم کی تعریف ہے العطاء قبل السوال.
جو سوال کرنے سے پہلے دے دے اسے کریم کہتے ہیں۔ سن مصطفیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کریمانہ ہے، عطا کریمانہ ہے، اخلاق کریمانہ ہے، دین اور مذہب کی حفاظت کریمانہ ہے۔ تو حسن مجتبیٰ یہ ولادت و شہادت آتی ہی اسی لیے ہے کہ انسان سال بھر اگر اس ہستی کو فراموش کر گیا ہے تو ولادت شہادت کے دن اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے احکام کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ یہ دعا میں دو چیزیں مانگی گئی ہے، ایک خاشعین جیسی اطاعت جسے خشوع کرنے والے، اور ایک انابۃ المخبتین کے لیے شرح صدر۔ پہلا جملہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں خاشعین جیسی خشوع کرنے والے نماز کو خشوع کے ساتھ مانگا ہے، جیسی اطاعت کا طلبگار ہے۔ اطاعت یعنی اللہ کے امر و نہی کی پیروی۔ مگر سوال یہ ہے کہ خاشعین جیسی اطاعت کے طلب کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے خاشعین کہتے کسے ہیں، اور خاشعین کی اطاعت کیسے اطاعت ہوتی ہے، اور خشوع کرنے والے ہیں کون جن کی ہمیں اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ خشوع اور خضوع، خاشعین اور خاشع کی جمع خاشعین ہے۔ خاشع خشوع سے ہے۔ خشوع کے معنی لغت میں تضرع، تواضع، خضوع کے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں خشوع کے مفہوم کو بہت بیان کیا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں کہا گیا والخاشعین والخاشعات کے ذیل میں۔ محمد حسین طباطبائی نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ خشوع یعنی عظمت الہی کے مقابل میں خود کو قلبی طور پر ذلیل اور خوار کرنا، اللہ کے آرڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اپنے آپ کو جھکا دو، قلبی اعتبار سے اپنے آپ کو حقیر ذلیل جاننا۔ خضوع یعنی عظمت الہی کے پیش نظر ظاہری طور پہ اپنے باٹا باٹی، اپنے جسم، اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے، اپنے رفتار و گفتار کے ذریعے، اپنے بول چول رہن سہن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھیں۔ اسی لیے جب مصلی عبادت پہ خاشعین جاتے ہیں تو گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ عبادت الہی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا عبد ذلیل خاض فقیر بائس مستفید۔ یہ خاشع ہیں جن کی اطاعت کے جیسی اطاعت ہمیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر نمونہ میں بھی آپ دیکھیے، آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں تکبر، غرور، دنیا کی محبت، یہ تمام چیزیں خشوع اور خضوع کی ضد ہے۔ اگر خشوع اور خضوع ہونا ہے تو تکبر، غرور، دنیا کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے۔ اور آج ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہم خاشعین میں شامل ہوں، یعنی ہماری زندگی میں نہ تکبر ہو، نہ غرور ہو، نہ حب دنیا ہو۔ اللہ کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر جو خود کو ذلیل و خوار جانتے ہیں، اسے تضرع و زاری کے ساتھ اطاعت اور عبادت الہی کا انجام دینا بندہ مومن کے مضبوط یقین ایمان کا حل ہے، رزلٹ ہے، ثمرہ ہے۔ جس قدر معرفت الہی میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی قدر بندہ خضوع اور خشوع میں بھی اضافہ کرتا جائے گا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الطَّرَفِ الْخَفِيِّ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوں گے، اور انہی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے، یعنی ترچھی نگاہوں سے وہ دیکھیں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پختہ پکا یقین کے ذریعے خود میں خضوع اور خشوع، تضرع و زاری، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا انکساری کی حالت میں پائے تاکہ قیامت میں ذلت اور خواری سے محفوظ رہ سکے۔ خشوع اور خضوع اور اولیاء الہی اللہ کے نیک بندے، خضوع اور خشوع انبیاء اور اولیاء الہی کی نشانی ہے۔
پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خوف اور خضوع اور خشوع الہی سے ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آواز میں کرب پیدا ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین بھی نماز اور عبادت کے موقع پر آپ کا وجود کانپنے لگتا تھا۔ اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی روایت ہے کہ جب عبادت کے قصد سے ارادے سے محراب عبادت میں جاتی تھیں تو خوف اور خشیت الہی سے آپ کا جسم مبارک کانپ اٹھتا تھا، جسے دیکھ کر خداوند عالم اپنے مقرب فرشتوں سے کہتا تھا، اے فرشتوں دیکھو یہ میری کنیز خاص ہے، وہ کس طرح میری عبادت انجام دے رہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام باقی ہمارے دیگر معصومین علیہ السلام کی عبادت میں بھی یہی عالم تھا۔ خشوع اور خضوع کے بنا پر عبادت میں وہ لذت ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر انسان کا دل اور سارا وجود خدا کے لیے خاص ہو جاتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف کی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب کسی جنگ میں جناب امیر المومنین کے پیر میں تیر لگا تھا تو درد کی وجہ سے وہ کسی کو تیر نکالنے نہیں دیتے تھے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ جب علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تب ان کے پیر سے تیر نکال لینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تیر نکال دیا گیا۔ خشوع اور خضوع الہی کی لذت کے مقابل میں آپ کے پیروں سے تیر نکلنے کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ نماز میں خضوع اور خشوع قرآن مجید میں کامیاب مومنین کی خاص اوصاف ہیں۔ مومن تو ہیں لیکن کامیاب مومن کون؟ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خاضع اور خاشع ہوتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے، وضو کرتے کرتے انسان آمادہ ہوتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور خدا کی عظمت کے سامنے جب اللہ اکبر کہے تو اپنے آپ کو سے سرنڈر نہ کرے، اپنے آپ کو ذلیل اور خوار انکساری ذلت کے عالم میں خدا کے سامنے پیش ہو، جیسے غلام ایک فقیر کسی دولت مند کے سامنے جھکا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد تاکہ آخرت کی ذلت سے وہ بچا رہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد، ابھی شب جمعہ کل گزری ہے، خطاب کیا لیس الشان ان تصلی وتصوم وتصدع انما الشان ان تکون صلاة فعلت بقلب نقی وعمل عند اللہ مرضی وخشوع سوی وابقى للجد فیہا۔ شان عبادت یہ نہیں، کمال عبادت یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ دے دو۔ شان عظمت نماز اور عبادت کی ہے کہ آپ کے پاک دل مرضی الہی کے مطابق عمل کے ذریعے خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دے دے۔ آپ کا دل پاک ہو اور اللہ کی مرضی بھی ساتھ ہو اور عمل میں خشوع اور خضوع ہو تو یہ انجام دو، تو یہ سب سے بڑی عبادت کی شان ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خضوع اور خشوع کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، روح سے ہے، مگر اس کا اثر انسان کے باڈی پہ پڑتا ہے، انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر دل میں خوف اور خشیت ہو، ڈر ہو تو اعضاء جوارح سے ظاہر ہوتے، چہرے سے ظاہر ہوتے۔ لہذا جن حالات میں انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے ان حالات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا انہ تقول، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نیند کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے، ضرورتوں کا نشہ ہے، خیالات کا نشہ ہے، کہیں اور ہے دل دماغ فکر، اور پڑھے جا رہے نماز۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تمہیں یہ ہوش نہ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔
یعنی جب انسان غفلت میں ہے کہ جس کو نماز میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نشہ ہے، جب تک ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کم از کم 2 رکعت نماز کا ترجمہ تو ہم جانیں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نشے میں ہیں، غفلت میں سو رہے ہیں. تو خشوع اور خضوع کہاں ہوگا، شان عبادت کہاں ملے گی؟ شرع حکم بھی یہی ہے کہ انسان جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھے، جب اسے اچھی طرح ہوش آ جائے، طاہر ہو جائے، پاک ہو جائے تو نماز ادا کرے. اگرچہ شراب کا نشہ سکر کے مصادر میں، مگر حقیقی نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر طریقے کے نشے سے باہر ہو. شراب کا نشہ تو الگ ہے، ہمارے کتنی نشہ، تکبر کا نشہ، غرور کا نشہ، خود پسندی کا نشہ، اکڑ کا نشہ، بے توجہی کا نشہ، غفلت کا نشہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ناس، یہ سب. ہم سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، ان قوموں کا جو سورہ کے ہے اس کا رزلٹ کیا تھا، حالات کیا تھے. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ہم کس بات کو اللہ کے حمد و ثنا کہہ کے دہرا رہے ہیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہہ کے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، کون کون سی طاقتیں ہیں تیری، کس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی کس طریقے کا ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی یعنی یہ ظاہری صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین ابناہ ہادان امام قادا قعودا، حسن اور حسین ہمارے بیٹے امام ہیں، ہادی ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. یعنی ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. یعنی ہماری زندگی میں صلح صفائی بھی آئے اور جنگ جدال بھی آئے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اسی لیے خیبر اکھاڑ کے امیر المومنین نے کہا بل بقوت ربانی، میں نے خیبر نہیں اکھاڑا، تیری دی ہوئی طاقت سے میں نے اکھاڑا. یعنی انسان کی زندگی میں نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے، اس کی ہر چیز، کسی کے ساتھ ملو تو اللہ کے لیے، کسی سے نہ ملو تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت نہ کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دو تو اللہ کے لیے. تو یہ سارا مسئلہ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ قوت پروردگار ہے. تو یہ تو خشوع آ جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مستی اور نشہ 4 طریقے کے ہوتے ہیں: شراب کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، نیند کا نشہ، اقتدار کا نشہ. اس میں سے اگر ایک چیز نکال دیا جائے، شراب کا نشہ ویسے بھی عام ہے لاک ڈاؤن میں، پھر بھی اس کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں. لیکن مال و دولت کا ہمارے پاس تو ہے 2-4 مہینے کا راشن پانی، یہ نشہ ہے. نیند کا نشہ ہے، ہم کتنی طریقے کی نیند ہے، 11 طریقے کی نیند ہے. خواب حسرت، خواب غفلت، بہت طریقے کی نیند ہے. صبح کی نماز نیند میں پڑھ لیتے ہیں، چلے یہ کل. لیکن ہماری بہت سی نیند جو غفلت کی بنیاد پہ ہے، حسرت کی بنیاد پر ہے، اور اقتدار، طاقت، قوت. میں مرد ہوں تو جو چاہے کر لوں، میں گھر کے کنگ ہوں تو میں کر لوں، میری یہ اقتدار ہے، میری یہ طاقت ہے. کیونکہ اس پہ زیادہ ہم بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بڑے لمبا ٹاپک ہے، بڑا موضوع ہے، اور اس میں تقریباً 10 کی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ نیند کا نشہ کیا ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ کیا ہوتا ہے، اور مال و دولت کا نشہ کیا ہوتا ہے، اس میں خشوع اور خضوع کیا ہوتا ہے. اگر انسان کو حقیقی نماز ادا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے.
یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کی عظمت اور جلالت کے مقابل میں خود کو ناچیز اور ذلیل خوار سمجھے، یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ اپنے اقتدار، اپنے قوت اور اپنے طاقت، اپنے ہنر اور دولت اور ثروت اور تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں پاک اور پاکیزہ نہ ہو جائے۔ جب تک خدا کے حضور میں، خدا کی بارگاہ میں اس کا دل خاشع نہیں ہوگا، اس کے اعضاء جوارے پر اس کا اثر نہیں ہوگا، چہرے مرجھا نہیں جائیں گے، چہرے اداس نہیں ہوں گے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، دل میں خوف نہیں ہوگا، تو پھر کس طریقے سے خشوع اور خضوع۔ روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ ایک شخص نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا۔ آپ نے فرمایا مکثر نماز میں کبھی انگلیاں توڑتے ہیں، کبھی ادھر کو جاتے ہیں، کبھی ادھر آنکھیں ہلا دیتے ہیں، کبھی یہ بدن ہل رہا ہے، کبھی پیر ہل رہا ہے۔ آپ دیکھیے جماعت کی نمازوں میں وَأَمَّا إِنَّهُ لَمْ خَشِعَ قَلْبَهُ لَخَشِعَ جَوَارِحُ، اسے دیکھو کہ اگر اس کا دل خاشع نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہے، تو یقیناً اس کے پارٹ آف باڈی، اس کے جسم کے کسی حصے میں خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، خشوع اور خضوع جس کو مل جائے اس کے آثار کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں کہ یہ خشوع والا بندہ؟ کہتے ہیں قرآن مجید نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر، جس کی زندگی میں صبر آ جائے، تحمل مزاجی، برداشت کرنے کی طاقت آ جائے، واویلا اور فریاد اس کے اندر نہ ہو، صبر، نماز کے ذریعے مدد مانگو، صبر و نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز حضور قلب کے ہمراہ ہے، بہت مشکل سے سوائے خاشعین کے لیے، خاشعین کے علاوہ حضور قلبی نہیں ہوتا۔ جس کے پیش نظر عظمت الہی، ان کے لیے نماز پڑھنا سخت نہیں ہے، بلکہ انہیں تو عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ کامیابی، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً صاحبان ایمان وہ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک تو پہلی علامت، اثار، رزلٹ، صبر مل جاتا ہے، تحمل مل جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، اور تیسری چیز ہر چیز کے مقابل میں خاشع اور خاضع ہو جاؤ۔ حدیث قدسی میں ہے ما عرفتنی عبد وخشع لی الا خشع لہ کل شیء، کوئی بھی میری معرفت اور میرا خضوع اور خشوع کو حامل ہی، اٹھا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ ہر شے اس کے لیے خاشع اور خاضع۔ ساری چیزیں خدا کے لیے خشوع کر لو، ساری چیزیں تمہارے لیے خشوع ہو جائیں گی۔ ہم خدا کے سامنے ذلت اور خار کے ساتھ جھک جائیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ذلت اور خار کے ساتھ جھک جائیں، ہماری مطیع فرما بردار بن جائے۔ آج کے دن خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنی عظمت سے آگاہ اور اپنی جلالت کو ہماری نگاہوں میں مجسم فرما، اور ہمارے دل، نظر، اعضاء، جوارے کو تیری بارگاہ میں خاصے اور خاشع ہونا قرار دے۔ دوسرا جملہ وَشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، شرح صدر، انابہ، مخبتین کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ شرح صدر جو ہے وہ سینہ چوڑا ہو، سینے میں کشادگی ہو، تنگ دلی نہ ہو۔ بہت سے لوگ دوسرے کی اچھائی سن نہیں سکتے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ عرفانی اور اخلاقی مفاہیم میں قرآن مجید اور تعلیمات اہل بیت میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ در حقیقت شرح صدر، جب اللہ کسی شخص کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو صدر کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، تنگ دلی، تنگ نظری سے بچا لیتا ہے۔ تبلیغ رسالت کے لیے پیغمبر اسلام کو عطا کردہ نعمت، جو نعمت دی گئی تھی جس کے معنی سینہ کشادہ ہونے کے ہیں، شرح صدر در اصل کمال اور سعادت کی رسائی اور روحانی اور معنوی استعداد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صدر صدر، عبادت گزار کا دل بالکل وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، تنگ نظری، تنگ دلی اس کے اندر نہیں رہتی ہے۔
ہونا بھی چاہیے، یعنی اس میں صبر، تحمل، استقامت، مضبوطی آ جاتی ہے، حلم، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت، خوف خدا وغیرہ ہونا اس کے اندر یہ صفات حسنہ ہے، ہو ہی جاتا ہے جس کے اندر شرح صدر ہو۔ قرآن مجید میں آیات اور روایات کی بنیاد پر پیغمبر کی تبلیغ کا آلہ اور ہتھیار ہے۔ پیغمبروں کو اگر تبلیغ دین کی راہ میں، یا انسان آج کے نیک بندہ بھی اگر تبلیغ دین، پیغام دین کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ قال رب اشرح لی صدری۔ آج بھی منبر پہ بیٹھ کے ذاکرین پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا رب اشرح لی صدری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں تنگ دلی نہ ہو، کوئی ایک بات میری ٹھکرا گئے تو ہم دوبارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں، نہیں تنگ نہ ہو، کسی کی تعریف سن کے برداشت نہیں کرتے، کسی کا مسکراہٹ دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا، یہ معاشرے کے کلچر میں خرابی ہے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ جناب موسیٰ کو ظالم اور سرکش بادشاہ فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا تو اس وقت جناب موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی، خدایا مجھے شرح صدر عطا کر کہ میں اپنی رسالت اور ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا سکوں، اور اس کے ظلم، شرکش اور باطل دعووں کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کر دوں۔ مرجھا جاتا ہے انسان، جانے دو، اچھائی تو کرنا ہی نہیں، جانا نہیں، مجلس ماتم میں جانا ہی نہیں، ارے لوگ ایسے ہی ہیں، خراب ہیں، دل تنگ نہ ہو، اچھائی کے لیے کشادہ کر دو۔ ذات الہی میں سرچشمہ سرِ صدر، چشمہ ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہہ رہا فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ، بس اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اسلام سینے میں ہوتا ہے۔ شاید کا مطلب ہے خدا جس سینے میں قابلیت اور صلاحیت دیکھتا ہے اسے کشادہ کرتا ہے، تنگ دل نہیں بناتا۔ اور شرح صدر الہی ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ آیت کریمہ بعد میں آنے والے بہت سے جملے واضح ہیں کہ شرح صدر کی ضد ضیق صدر ہے، تنگ ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، تنگ نظر ہو جانا، یعنی سینے کا تنگ کر دینا، چھوٹا کر دینا۔ اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھی شرح صدر کی نعمت سے نوازا، کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیغمبر ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ موسیٰ دعا مانگے کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، پیغمبر کو ہم نے تمہارا کشادہ کر دیا ہے۔ اب تمہاری تبلیغ کا انداز جیسا ہو، چاہے وہ کسی کو کاندھے پہ اٹھاؤ، عید میں لے کے جاؤ حسن و حسین کو، اور کسی کو بزم سے اٹھاؤ، تمہارے اختیار میں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ شرح صدر کے مراتب اور درجے ہوتے ہیں، اور اس کے اعلیٰ ترین درجہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام ہے۔ شرح صدر خدا کے نیک بندے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا اختار اللہ عز وجل الامور عباد شرح صدر لذالک، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے بندوں کے کام کی اصلاح کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے۔ بس شرح صدر ایک نعمت الہی ہے، خدا جس کے لائق دیتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ انابہ کیا ہے؟ انابہ مادہ نوب سے ہے، جس کے معنی الرجوع بالتوبہ والاخلاص بالعمل، اللہ کی طرف پلٹ جانا، توبہ اور اخلاص سے عمل کے ذریعے خدا کی طرف واپس آ جانا۔ گناہ گار تھے، نافرمان تھے، معصیت خار تھے، خطا کار تھے، تو آؤ توبہ اور خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ۔ قرآن مجید نے بھی اعلان فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔
وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسَلِّمُوا إِلَىٰ قَبْلِ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو اور اس کے لیے سراپا تسلیم کر لو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، قبل اس کے تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن خود کہتا ہے ربنا علیک توکلنا وعلیہ اناب علی المصیر، خدا ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف بازگشت ہمیں کرنا ہے۔ انابہ یعنی مفہوم خدا کی طرف توبہ استغفار کر کے پلٹ جانا۔ ایک لفظ ہے آج کی دعا کا آخری، اور اس کے بعد میں اپنی جشن کی بات شروع کروں، ولادت امام حسن مصطفیٰ۔ مخبتین اخبات سے ہے، جس کا مادہ ہے خبت، جس کا مادہ ہے خبت، جس کے معنی اطمینان اور تواضع کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا اعلان ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے لیے بھی صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی قرآن ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، بس وہ اس طرح ایمان لے آئے کہ ان کے دل کے لیے عاجزی کا اظہار کرے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل صالح انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری سے پیش آئے، وہی جنت کے حقدار ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان آیات کی روشنی میں مخبتین خدا کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خود کو عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے لگے۔ ان کا مقام آخرت میں جنت گویا اخبات خدا کی تواضع اور انکساری ہے، اور تواضع اسی کے اندر ہے جو اپنے مقام سے کمتر جگہ بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائے۔ میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو سسر ہوں، میں تو ساس ہوں، یہ بہو ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، مسجد میں میرا جو ہے مقام یہ ہے، میں ٹرسٹی ہوں، میں جو ہے وہ سب سے آگے بیٹھوں گی یا سب سے آگے جاؤں گا، اور اس کے بعد کسی کا کوئی نہیں، اس نے میرا ہاتھ کیوں نہیں چوما، انہوں نے ان کا ہاتھ کیوں نہیں چوما۔ عجیب منظر ہے، قیامت کا منظر ہے کہ ہاتھ صرف ماں اور باپ کا یا مجتہدین بھی اپنے ہاتھ کو چھین لیتے ہیں، نہیں چومنے دیتے۔ امام کا ہاتھ یا عالم دین کے ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے۔ یہاں تو سارے ریلیشن کتنے دور کے بھی ہوں تو سب کے ہاتھ چومو، علم چومو، تعزیہ چومو، تعظیم کرو، ماں باپ کے قدموں کو چومو۔ ماں باپ آ جائیں، باپ آئے تو ایک مرتبہ کھڑے ہو، ماں آئے تو 2 مرتبہ کھڑے ہو، یہ تعظیم جسے اسلام نے بتایا ہے۔ اب تواضع کی علامت بڑی لمبی چیز ہے، لیکن رات کی مجلس میں انشاءاللہ تواضع کے سلسلے میں حضرات کی خدمت میں گزارش ہوگی۔ پہلی علامت ہے کہ اپنے مقام سے کمتر جگہ بیٹھ جانا۔ ہمارے سامنے دیکھیں، نہ اس کے لیے راضی ہو تو تکبر آ گیا، تکبر کے مقابل میں تواضع ہے۔ جس سے ملاقات اس کو سلام میں پہل کرنا، ہم انتظار کرتے نہیں ہمیں کوئی سلام کرے، سلام میں پہل کرنا یہ تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ لڑائی جھگڑے کے وقت بے حق پر کیوں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، بے جا بحث نہ کرو، بحث بیکار ہے۔ یہ اطمینان ہو کہ ہاں اس تک اثر کرے گی، اسے ہدایت ملے گی تو کر سکتے ہو، لیکن بحث مباحثہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، جھگڑا لڑائی کرنا تکبر کی علامت ہے، اور اسے چھوڑ دے، درک کر دے، یہ تواضع ہے۔ اپنے نیک اور متقی ہونے کی تعریف کو پسند نہ کرے، بڑے نیک ہوں، بڑا خوش ہوں، میرے کھانے کی تعریف ہونا چاہیے، میری اس کی تعریف ہونا چاہیے، میرے لباس کی تعریف ہونا چاہیے، اس کی تعریف ہونا چاہیے، اور تھینک یو اور شکریہ کے ساتھ کہتا ہے۔ تعریف کرنے والا دشمن ہے، کام کر کے تعریف کا انتظار نہیں کرو۔ تواضع کی مثال بھی کائنات میں بہت ہے، خود امیر المومنین کی زندگی کے تواضع کی مثال آپ دیکھیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہمارا تواضع کا موضوع انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری رہے گا۔
آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، لہذا تھوڑی دیر ہم ان کی طرف توجہ دیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گلشن امام علی اور فاطمہ کے پہلے گل ہیں، پہلے پھول ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے ہجرت کے 3 سال 15 ماہ رمضان کو مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ 9 مولود سے متعلق اسلامی رسومات، نامگزاری، نام رکھنا کے ذریعے انجام پائے۔ پیغمبر اسلام نے آپ کا نام حسن تجویز کیا، جو اس وقت تک عرب اقوام میں اتنا معروف نہیں تھا، پہچانا ہی نہیں آتا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ہاں کبھی نام حسن بولا جاتا ہے لیکن کسی کے نام لے کر نہیں۔ لوگ تعجب میں ہوئے کہ ہم عرب ہو کے بھی حسن کسی کا نام نہیں رکھ پائے، یہ نام چھپا کیسے تھا؟ اللہ جب نام کو چھپائے تو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، تو کوئی ذات کو اگر چھپائے تو اسی طریقے سے کن طرح کے لوگ ظاہر کر سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اسلام کے دور کے محض چند برس دیکھ سکے، آپ ابھی صرف 7 برس ہی کے تھے کہ پیغمبر اسلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، دنیا کو آخری سلام کہا۔ پھر تھوڑی مدت آپ کی والدہ کے ساتھ رہے اور والدہ رخصت ہو گئی۔ اب امام حسن مجتبیٰ آپ کے برادر حسین ابن علی کی تسلی کے خاطر واحد سہارا آپ کے پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی گرام اور محبت بری آغوش تھی امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ انفوان شباب ہی سے علم و دانش کے لحاظ سے ممتاز مقام پر فائز تھے، لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے حل کیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کثرت اور امتیاز اور انسانی فضائل کا مجموعہ تھے۔ وہ باوقار، باعظمت، بردبار، متین، سخی، لوگوں میں محبوب اور مقبول شخصیت تھے امام حسن مجتبیٰ۔ یہ ہماری نہیں، دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں۔ آپ کا وجود جود و سخا کے باب میں صرف یہی نہیں کافی ہے کہ آپ اپنی عمر شریف میں 2 مرتبہ تمام مال راہ پروردگار میں خرچ کر دیا، 3 مرتبہ اپنے پاس موجود تمام متاع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس سے آدھا راہ خدا میں دے دیا اور خرچ کر لیا۔ امام حسن مجتبیٰ میدان جنگ میں انتہائی بہادر، شجاع شخصیت، خوف و ہراس آپ کے وجود کے قریب بھی نہیں آتا تھا، ڈرتے نہیں تھے، دوسروں کی طرف بھاگ نہیں جاتے تھے۔ جنگ جمل کے موقع پہ امیر المؤمنین نے آپ کو ایک کام دیا، مامور کیا کہ کوفہ جائیں اور اہل کوفہ کو اس مقدس جہاد پہ شرکت کی دعوت کریں۔ کوفے میں وہاں کے گورنر نے حضرت علی بن ابی طالب کے تعلق اچھے نہیں تھے، آپ کے مخالف کے لیے مخالفت کی، لیکن گورنر کے رکنے کے بعد، انکار کرنے کے باوجود امام حسن نے 9000 کوفیوں کو میدان جنگ سمیت روانہ کیا۔ امام حسن مجتبیٰ اس جنگ میں اگلے مورچے پہ فرنٹ میں اپنے والد ماجد کے شانہ بشانہ برسر پیکار رہے، میدان میں دار شجاعت دیتے رہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب دلاور اور شجاع ترین صحابی پر بھی سبقت لے کے گئے ہوئے دشمن کی فوج کے دل میں سخت حملہ کیا ہے۔ آپ نہ صرف جنگ جمل میں اگلی صفوں میں رہے بلکہ جنگ صفین میں بھی ولولہ انگیز خطبات کے ذریعے اہل عراق کو سپاہ شام کے سرکوبی اور ختم کر دیا۔ جب دوران جنگ بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے معاویہ کے لشکر کے قلب پر حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کر دیا، تو امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب سے فرمایا انہیں ان کے بھائی کو روکو، کہیں ان کی شہادت کے نتیجے میں نسل پیغمبر ہی ختم نہ ہو جائے۔ نہج البلاغہ 205 40 ہجری میں ماہ رمضان میں حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ
منبر پہ تشریف لائے اور اپنے پدر بزرگ کے فضائل اور مشتمل خطبہ عطا کیا، اور اس کے بعد اہل کوفہ کے گروہ در گروہ آگے بڑھ کر جانشین پیغمبر اور رہبر امت کے بطور پہ ہاتھ پہ بیعت کیا۔ یوں آپ پر اسلامی معاشرے اور رہبری اور واجب عینی کی صورت میں اختیار کر گئی، ظاہری حکومت بھی آپ کے پاس آ گئی۔ دوسری طرف بیعت لوگوں کے اظہار آمادگی نے آپ پر بظاہر حجت تمام کر دی۔ انہی دو اسباب کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کے کام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، مسلمانوں کی رہبری کی ذمہ داری لی، قبول فرمائی۔ تقریباً 4 مہینہ مملکت کا انتظام انصراف سنبھالا اور گورنر اور عہدیداروں کو ضروری احکام فرامین جاری کیے۔ اسی اثنا میں جب علی بن ابی طالب کی شہادت کی خبر جب شام پہنچی تو معاویہ بھاری لشکر، بہت سے لشکروں کو لے کر وہاں پہنچا ہے، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو سرنگو کر کے مسلمانوں کے امور بگوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دشمن سے صلح کر لی، کیوں اختیار کیا، جبکہ ان کے بھائی امام حسین نے دور امامت میں جنگ اور جہاد کا منتخب کیا۔ یہ سوال ایک وسیع موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ہر سامعین تک یہ بات پہنچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں بہت سی کتاب اور رسائل تحریر ہے کہ ہم یہاں صرف صلح کے محرکات اور اجمالاً نہایت مختصر آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ نقطہ ذہن نشین رکھنا لازم ہے کہ امام حسن مصطفیٰ نے از خود صلح کی روش اختیار نہیں کی تھی، خود پہل نہیں کیا تھا صلح کے لیے، بلکہ نامساعد حالات، مشکل حالات جمع ہو گئے، ایسی صورت پہ اختیار کر گئے کہ صلح امام کے لیے بہت ضروری ہو گئی۔ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ اسلام کی خارجی سیاست عراق کے داخلی صورتحال اور امام کی سپاہ کے کیفیت جنگ کے لیے آمادہ اور سازگار نہیں تھی۔ اگر آپ جنگ کرتے تو اسلام اور شیعت پر بڑی کاری ضرب لگتی۔ خارجی نقطہ نظر سے حالات یہ تھے کہ رومی شہنشاہیت پیکر اسلام میں مؤثر ضرب لگانے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی، اور روم جب معاویہ اور امام حسن کے صف آرائی سے آگاہ ہوا تو اس نے اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اسے بہترین موقع پایا، ایک بڑے لشکر کے ہمراہ مملکت اسلامی کی طرف بڑھنے لگا۔ ان حالات میں اسلام کی حفاظت ذمہ داری امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کا فریضہ اور اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ صلح قبول کر کے عالم اسلام پہ آنے والی اس عظیم خطرہ کو دور کر دے۔ جب معاویہ نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے صلح کے بعد شام واپس پلٹا تو اسے رپورٹ موصول ہوئی کہ شہنشاہ روم ایک منظم اور بڑے لشکر کے ہمراہ مملکت اسلامیہ پہ حملہ کے غرض سے روم سے روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اس زمانے میں مملکت اسلامی رومی فوج سے مقابلہ یاران رکھتی تھی، لہذا معاویہ مجبور ہو کر ہر سال سلطنت روم کو 1,00,000 دینار دیتا تھا۔ یہ تاریخی سند اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو شہنشاہ روم کامیاب ہو جاتا اور حسن ابن علی اور نہیں معاویہ ابن ابی سفیان کامیاب ہوتا، لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی دور اندیشی تھی، یہ خطرے کو ٹال دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن نے صلح قبول کرتے ہوئے اسلام کو شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور صلح کر کے اسے روک دیا۔ اندرونی انٹرنل معاملہ، امام حسن کو معاویہ سے صلح کے سوا ہر راہ بند نظر آ رہی تھی، راستے سارے بند ہو گئے تھے، کیونکہ اول امام حسن کے تمام ساتھی وہی اصحاب امیر المومنین تھے جنہوں نے امیر المومنین کے 5 سالہ مدت خلافت کے درمیان بھی اسلحہ زمین پہ نہیں رکھا تھا، لڑائی جھگڑے شروع تھے۔ اگر کبھی یہ نوبت آ بھی گئی تو اگلے ہی روز پھر اسے اٹھا کر کسی دوسرے محاذ پہ چلے جاتے تھے جنگ پہ۔ اس بنا پر امام کی فوج پر ایک طرح کے غیر معمولی تھکان
خستگی سوار ہو گئی تھی۔ اس حال میں جب معاویہ کی فوج کی کوفے کے سمت روانگی کی خبر کوفہ پہنچی تو امام نے مسجد میں ایک ہیجان انگیز خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں باطل سے جنگ اور شکیبائی اور فداکاری کی دعوت دی۔ جب آپ خطاب سے فارغ ہوئے تو پورا مجمع پر گہرا سکوت، خاموش ہو گیا پورا مجمع، اور آپ کی تائید پہ نہ کھڑا ہوا۔ یہ سکوت امام کے بعد با وفا صحاب کی نہایت گراں گزاری تو انہوں نے اہل عراق کو جھوٹے اور ڈرپوک اور فاسد اور خود شجاع اور فرات کہہ کے پکارنا شروع کر دیا مقاتل۔ آخر کار امام کے بعد اصحاب کی کوشش پر اثر خطبہ، اس کے بعد کچھ لوگ نخلیہ فوج کے کیمپ میں جمع ہو گئے جن کی تعداد 4000 سے زائد تھی۔ اس صورت میں حال نے امام کو مجبور کیا کہ ایک مرتبہ پھر خطاب فرمائیں اور لوگوں کو فوجی چھانیوں میں بھیج دیں۔ یہ واقعات امام کی فوج پر چھائی ہوئی مایوسی، تھکاوٹ، افسردگی کی علامت ہے، اور ایسی فوج میدان جنگ میں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی افواج نہایت غیر ہم تھی، منتشر تھی، بکھری ہوئی تھی، متضاد عناصر تشکیل یافتہ تھے، ایسے عناصر جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ ہدف اور مقصد تھا۔ حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ کے سچے مخلص اور اصحاب جو آخری سانسوں تک جنگ کے لیے آمادہ تھے، خوارج جو معاویہ سے دشمنی کی بنا پر امام کے سپاہی میں شریک تھے، امام حسن کی دوستی میں نہیں تھے، در حقیقت دونوں کے مخالف تھے، ہر چند کی زیادہ معاویہ سے عداوت اور بغض تھا۔ یہ بہت سے ریزن ہیں، آپ اس پر جشن امام حسن مجتبیٰ مناتے ہیں تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہی دن تو ملتا ہے، اس امام کو ہم نے فراموش کر دیا۔ امام حسن بھی امام ہے، امام حسن بھی معصوم ہے، امام حسن بھی مولا علی اور جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، امام حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ خود امام حسین کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو امام حسین علیہ السلام نے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے قلم سے کیا، انہوں نے تلوار سے کیا، دونوں کا ایم اور مقصد صرف ایک تھا، اسلام کی بقا۔ تو اس طرح سے بہت سی شرطیں، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کر دوں کہ ایسے دور میں کہ جہاں دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس بات کی طرف آمادہ نہیں کرتا کہ انسان پہلے یہ سوچ لے کہ معیار صلح کیا ہے، صلح کا معیار کیا ہے اور عدم صلح کا معیار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دین صلح و سلامتی ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، قانون امن اور آشتی ہے، وہ دنیا کو سب سے پہلے امن و اطمینان کا پیغام دیتا ہے، اس کے بعد بدرجہ مجبوری میدان و جدال اور قتال کا رخ کرتا ہے۔ جنگ اسلام میں نہیں ہے، دفاع ہے۔ اس نے اپنا نام اسلام رکھا ہے، اس بنیاد پر سلم و تسلیم و سلامتی، جہاں سب سلامت رہیں۔ لیکن آج تمام باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ انسان کو ذلت اور خار اور بیجا تواضع اور انکساری کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ماننے والے کبھی جنگ و جدال کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے۔ اسلام امن والا مذہب ہے، اور جن قوموں میں امن نہیں پائی جاتی ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وہ انسان کرامت اور محض اور بشر عظمت کے پاسبان ہے، اس نے اپنے احکام میں اس سور کے گوشت کو بھی برداشت نہیں کیا جس سے بے عزتی اور بے حیائی پیدا ہوتی ہے، تو وہ دوسرے مقابل میں ذلت کو قبول کیسے کرے گا؟ اس نے صلح اور جنگ کا ایک معیار بنایا جس کا اندازہ اس کے احکام اور اس کی رہنمائی کے کردار سے بخوبی جاتا ہے۔ اس کی تاریخ میں صلح بھی ہے اور جنگ بھی ہے، لیکن دونوں کے الگ الگ نشانات ہیں اور مظاہرے ہیں جن کے ذریعے ان کی حقیقی تعلیمات اور حقائق بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ چند مقامات کا مطالعہ کریں۔ مشرکین مکہ نے سردار دو عالم کے پیغام توحید کو دیکھ کر ان کے خطرے کو احساس کر کے یہ تجویز رکھی تھی کہ آج ہمارے خداؤں کو تسلیم کر لیں اور ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، آپ ہمارے خدا کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں، ہم اس ایثار کے لیے تیار ہیں۔
کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کی ایک دن عبادت کریں گے تو ہم آپ کے خداؤں کی عبادت ایک ہفتہ کریں گے، اگر آپ ایک ہفتہ میرے خدا کو مان لیں گے، تسلیم کریں گے، تو ہم ایک مہینہ آپ کے۔ بظاہر مطالبہ بہت سنجیدہ تھا اور منطقی تھا، لیکن قرآن نے اس کی شدت کے ساتھ تردید کی ہے، مخالفت کی ہے، اور اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے کہ نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گے، نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں۔ عبادت خود توحید الہی کا مقتضی ہے، تم توحید کے مخالف ہو، حق کے باطل کے سامنے جھکنے کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اس سورہ مبارکہ کافرون سے صاف واضح ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے عقیدہ محفوظ رہے تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر خطرے میں پڑ جائے تو صلح کی کوئی امکان نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ نے عقیدے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیا، اپنے ایم کے اوپر نہیں آنچ آنے دیا، صلح کر لی۔ سرکار دو عالم کے دور نجران کے لوگ عیسائیت پہ قائم تھے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم کر رہے تھے، لیکن اسلام نے نہ ان پر حملہ کیا، نہ ان کی تباہی کا کوئی انتظام کیا۔ لیکن جب وہ مدینہ آ کر سرکار دو عالم سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ بھی عیسیٰ کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیں، تو آپ حکم خدا کے مطابق مباہلے پر آمادہ ہو گئے۔ صاف اعلان کر دیا کہ اب سر میدان فیصلہ ہوگا اور ایسی بددعا ہوگی کہ روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے عقیدے کا تحفظ پر صلح نہیں کرتا، سلامتی کا قائل ہے، لیکن مطالبے کی بیعت کا جب جواب میدان میں دینا ہوتا ہے تاکہ کفر کے حوصلے بلند نہ ہوں۔ حدیبیہ دیکھ لیجیے، حدیبیہ کے موقع پر کفار نے مطالبہ کیا کہ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، تو آپ نے فوراً منظور کر لیا، لیکن جب عبادت اور اصنام کا مطالبہ کیا گیا تو یہ اکثر رد کر دیا کہ جو بتوں کی پرستی شروع ہو جائے تو رسول خدا نے منع کر رد کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صلح غلط بات پر نہیں ہوگی۔ ہاں یقیناً محمد ابن عبداللہ میرا نام ہے، چلو اس پر رکھ دو، محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے تو چلو چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے خداؤں کے سامنے نگو ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ صلح غلط باتوں پر نہیں ہوگی، صلح کی بات بہرحال ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کے مقابل میں محمد ابن عبداللہ غلط نہیں ہے، یہ بھی ایک سچی بات ہے۔ کفار نے ایک حرف حق کو دوسرے حرف سے بدل کرنے کا مطالبہ کیا، اس لیے اسلام نے اسے منظور کر دیا۔ صفین میں جب تک حاکم شام اپنے اقتدار کو منوانے کی فکر میں رہا، امیر المؤمنین مسلسل مشغول جہاد رہے، جنگ کرتے رہے، لیکن جب کتاب خدا اور سنت کے فیصلے کرنے پر آمادہ ہوا، قرآن اس نے نوکے نیزہ پہ لگا دیا، چاہے وہ مکاری میں لگایا، تو آپ نے جنگ کو فوراً روک دیا، مکاری کے ساتھ نیزوں پر بلند ہونے والے قرآن کو بھی ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اس لیے کہ قرآن سنت، خدا اور سنت کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے مقابل میں جنگ ہوتی ہے اور قرآن کی حاکمیت کے سامنے صلح کر لی جاتی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی باپ کی شہادت کے بعد شام کے حاکم سے صلح کی، تو اس کی بنیادی شرط یہی تھی کہ حکومت کا کاروبار قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق ایک شرط لگائی۔ امام حسن نے شام کے حاکم کے ساتھ صلح کی اور امام حسین نے جنگ پر آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان تخت و تاج کا طلبگار تھا، امام حسن نے اپنی خلافت کی تصدیق اور توثیق طلبگار کی، لیکن یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور بیعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ امام حسین اپنا ضمیر بیچ دیں خدا نخواستہ، اور یزید کے جملہ منکرات برائیوں کو ایکسپٹ کر لیں، اسلام میں جگہ دے دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ کے مقام ہوتا ہے، صلح اور مصالحت کا نہیں ہے۔ ان تمام مقامات سے یہ بات ہمارے ثابت ہو جائے، لوگوں کے لیے یہ دلیل بیان کر دیے کہ تمام مقامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو صلح کی بات کرتے وقت اس حقیقت کے لحاظ رکھنا ہے کہ نہ عقیدہ پامال ہو، نہ عزت نفس جائے پر حرف آئے، اور نہ غلط بات کو ایکسپٹ کرے، حقائق کی تباہی نہ ہو، نہ باطل کے آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور ورنہ حق کی پامالی کے وقت آ جائے
تو گلا کاٹ دینا واجب ہے، اور حق کی عظمت اور دین خدا کی کرامت سے بالا تر کسی انسان کی جان عزیز نہیں ہے۔ انسان کو دین حق کی راہ میں ہر نفس اور نفیس کی قربانی کر دینا چاہیے، اور دین اسلام کو بچا لینا چاہیے۔ یہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کے اسباب یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ صلح کے سبب کیا تھے، وجہ کیا تھے، کارن کیا تھے، کیوں آپ نے صلح کی۔ امام حسن مصطفیٰ کے اخلاق کی منزل دیکھ لیے، کمالات کی، معجزات کی، خطبات کی، یہ ساری چیزیں دیکھ لیے کہ ہمارے امام میں وہ سارے صفات تھے جو امام حسین علیہ السلام۔ صلح کے اسباب میں حسب ذیل یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ لشکر کی کمزوری ایک وجہ، ایک طرف گروہ بندی، پارٹی بازیاں ہو گئی تھیں، دوسری طرف مسلسل جنگوں سے تھک گیا تھا لشکر، مال غنیمت کی طرف سے مایوسی ہو گئی تھی، مذہبی شعور کی کمی ہو گئی تھی۔ معاویہ کی طرف سے پیغام صلح جس کی منظوری کرنا قرآنی اعتبار سے فرض تھا، اس نے حکم آمادہ کر دیا تھا کہ صلح کر لے، اور قرآن عطرت کے عبید اللہ ابن عباس جیسے افراد کی خیانت، معاویہ کی طرف سے لوگوں میں رشوت کی گرم بازاری، غلط پروپگنڈے، یہ سارے سبب بنے صلح کے لیے۔ دشمن کی طاقت نمبر 2 کہ اس کا لشکر اطاعت گزار تھا اور سپاہی بے شعور تھے، باہمی اتحاد، اموال کی کثرت، افراد کی جمعیت۔ دشمن ہے تب بھی ایک یونٹی کے ساتھ۔ ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ حق پر ہیں تو ہمارے اندر یونٹی نہیں، باہمی اتحاد کیوں نہیں، لیکن وہ باطل پہ رہنے کے بعد بھی ایک ہیں اور اپنے مالک کی اطاعت کر رہے ہیں۔ مولا نے یہی تو فرمایا کہ اس کا ایک مل جائے ہمارے 10 چلے جائے۔ شہادت امیر المومنین کے حالات کی اچانک تبدیلی یہ بھی ایک سبب بنا صلح کے۔ مسلمانوں کے خون کے تحفظ کا خیال، مدائن کے واقعات جہاں امام حسن کے ساتھ سخت بے ادبی کی گئی اور کوئی دفاع کرنے والا کھڑا نہیں ہوا، تو کس بنیاد پہ کھڑے ہوتے امام حسن؟ حدیث پیغمبر میں صلح کی پیشگوئی ایک بھی سبب ہے۔ پیغمبر نے کہا تو صلح ہوگی، تو اسی چیز کو پیغمبر نے فرمایا حسین جنگ کریں گے یا حسین دفاع کریں گے اور ظالم انہیں قتل کر دیں گے۔ عصمت و کردار کی بنیاد پر کسی نامناسب اقدار کا عدم امکان، صلح کے ذریعے معاویہ کی حقیقت کا اظہار کا تصور، یہ خیال کہ معاویہ یہ انکار صلح کو قتل کے دلیل بنائے گا، یہ فکر کہ صلح نامہ کے ذریعے معاویہ سے مظالم کے تحریر اخراء لیا جائے گا، یہ سیاست کے دشمن اسلام کی اسلام سرحدوں کی محافظت کی جائے گی۔ سب سے زیادہ محفوظ طریقہ یہی تھا کہ اب صلح کر لیا جائے تاکہ رومیوں کے خطرے سے محفوظ رہ جائے۔ انٹرنل مسئلہ صلح کے شرائط کیا ہیں؟ یہ بھی امام حسن کی جیت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت معاویہ کے ہاتھ میں اس شرط سے دی جائے گی کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرے۔ ابن حدید نے کہا کتاب و سنت پر عمل کرنے کی شکل میں صلح نامہ کی بقا اور حکومت کے استمرار باقی رہنے کی کوئی جواز نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قرآن کیا جانے اور سنت کیا جانے۔ اس کے بعد معاویہ حاکم صالح کے بجائے غاصب حاکم کہا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کیا۔ دوسرا شرط جو امام حسن نے لکھا، یہ ہر طریقے کی جیت ہے۔ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن اور امام حسین کی ہوگی، معاویہ کسی کو ولی عہد نہیں بنائے گا، اس نے یزید کو بنا دیا، کون آ رہا؟ اہل عراق کے لیے عمومی امن و امان ہوگی، کسی کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کیسے بدلے؟ چوتھی شرط معاویہ اپنے کو امیر المؤمنین کے لقب سے نہیں بلوائے گا۔ آج تک لوگ جو ہے معاذ اللہ اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں، کون آ رہا؟ ساری شرط کی مخالفت کس نے کی؟ معاویہ کے پاس شہادت قائم کرنے نہیں ہوگی، وہ حکومت کے نگراں نہیں ہوگا، اسے کوئی چیز گواہی دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز، امیر المؤمنین علی کو ہرگز برا بھلا نہیں کہا جائے گا، علی کا صرف یکسر اللہ سب علی کو برا بھلا گالی دینے کا سلسلہ اکثر بند ہونا چاہیے، ممبروں سے برائیاں ختم ہونا چاہیے۔ ہر صاحب حق کو اس حق دیا جائے گا۔ یہ امیر شام کے دور میں نہیں تھا۔ شیعوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ امن اور سکون کی ضمانت دی جائے گی۔
ان کا خراج جنگ جمل صفین مقتولین پہ تقسیم کیا جائے گا۔ 10 شرطیں۔ کوفہ کا بیت المال امام حسن کے اختیار میں ہوگا۔ امام حسن کے سالانہ 10 لاکھ درہم دیے جائیں گے۔ کتنے لاکھ درہم تھے خزانے میں۔ امام حسن نے کہا اس کا اختیار مجھے ہے کہ میں جانتا ہوں غریب فقیر کون ہے، مسکین کون ہے۔ جو امام ہوتا ہے، مسجد کا پیش نماز ہوتا ہے، آج جو متحد ہوتا ہے، اسی کو مال خرچ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، امام کا مال۔ ان تمام شرائط کو صاف واضح ہوتا ہے کہ امام حسن نے معاویہ کو صاحب اختیار و اقتدار نہیں بنایا، اس کو جکڑ لیا، اسے قید کر لیا، بلکہ اس جملے اور اختیار سے سلب کر لیا، اس کی بالکل بے دست و پا کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ معاویہ جیسے انسان کے لیے کتاب و سنت پہ عمل کی شرط جیسے دوام سے کم تر سزا ہے۔ پھر مستقل کے لیے ولی عہد نامزد کرنا، بنی امیہ کو روزہ اول ابتر تک بنا دیتے ہیں۔ معاویہ جس پر معاویہ انسان کے نہ عمل کر سکے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا نہ کہا جائے اور اس کا اقتدار چھین لیا، پروپیگنڈا ختم ہو جائے، اور صلح حسن نے معاویہ کو مطلق العناد بادشاہ بنا دیا، یہ ظالم جابر بادشاہ ہے۔ امام حسن نے معاویہ کو پابند بھی بنا دیا اور اس کے سارے جرائم کا اقرار بھی کرا دیا، اس کے جرم اور خطا کو۔ اس کا دوسرا عظیم فائدہ یہ ہو گیا کہ محبان علی کو فضائل علی کے نشر کرنے کا موقع مل گیا۔ ادھر اس نے ممبر سے گالیاں پالیاں بند کی ہیں، ادھر علی کے فضائل بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ جس طرح کل جمعے کے خطبے میں گالیاں دی جاتی تھی، اسی طرح گلدست اذان پر ولایت علی کا اعلان شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسلامی ذہنیت بالکل منقلب ہو گئی، پلٹ گئی، اور مسلمان شعور اور بیدار ہو گئے۔ اور یہ صحیح ہے کہ دہشت گردی نے قوم کو امام حسن امام حسین کی کھلی حمایت پر آمادہ نہیں ہونے دیا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حالات اس قدر تبدیل ہو گئے کہ امام حسین کو قیام کرنے کے لیے مجاہدین نے مل کر کربلا کے بعد یزیدیت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ صلح حسن کا اشارہ یہ ہے کہ آل محمد کا ہدف مقصد دین الہی کا تحفظ اور اس کے وسائل کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ کام کوفے کے میں حکومت لے سکتی ہے اور صلح حسن میں حکومت دے سکتی ہے۔ بدر و احد میں یہ کام جان لے کر ہو سکتی ہے اور مسجد کوفہ میں جان دے کر ہوتی ہے۔ کربلا میں دونوں وسائل جمع ہو گئے ہیں، اور آل محمد جس طرح بدر و احد میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم طاقت سے دبنے والے نہیں، اسی طرح صلح کے منزل پہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم طاقت کے زور سے دبانے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً صلح حسن بھی جنگ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہے، بس بالکل اسی طریقے سے ایک ماں، 2 عورتیں ایک بچے کے لڑتے ہوئے آئے اور کہا، ایک ماں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ قمبر تلوار لاؤ اور بچے کو 2 حصوں میں بانٹ کے آدھا آدھا دونوں کو دے دو۔ تو جو اصل ماں تھی وہ تڑپ گئی، کہا کہ مولا اسے کاٹیے نہیں، اسی کو دے دی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ یہی ہے صلح، اسلام نہ بٹے، فتنہ نہ ہو، رومیوں کا حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کی دعوت نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اسی کے پاس رہے، لیکن حق پہ پاس آتا ہے، اور یقیناً حق کے پاس آیا۔ امام حسن مصطفیٰ کی عظیم شخصیت ہم اور آپ کے سامنے ہے کہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کچھ سوال کیے گئے، حق اور باطل کے درمیان میں فاصلہ کیا ہے؟ جواب کا 4 انگل۔ امام کی ولادت میں یہ ہم جان لیں کہ جو دیکھو اس پر یقین کرو، جو سنو اس پر یقین نہ کرو۔ جو آنکھ سے دیکھا وہ برحق ہے جیسے غدیر، جو کان سے سنا اس پر باطل کے امکان ہے جیسے قضیہ غار کی باتیں، سقیفہ کی باتیں سنی۔ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بقدر آہ مظلوم، وہ مظلوم کے دل سے نکل کر عرش الہی تک جا کر دم لیتی ہے۔ خود سے قضا کیا ہے؟ موسم کی تبدیلی اور رزق کی آمد ہے۔ آسمان پہ چاند نما بن جاتا ہے، لکیر لال ہری یا سیاہی جائے کبھی بارش کے دن، یہ موسم کی تبدیلی اور رزق کی آمد کی۔ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا گیا، مولا نے ان تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت
باسعادت منا رہے ہیں، خدا یہ ولادت اور باسعادت ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث خوشی قرار دے کہ یقیناً ایک شخص آیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کچھ روایتیں ہیں کہ رسول کی بز میں ہیں، اور ایک بزرگ آئے ہیں کچھ سوال کرنے کے لیے، رسول نے امام حسن مصطفیٰ کو بھیجا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ آئے تو رسول خدا نے فرمایا مطمئن ہوئے؟ کہا بالکل اسی طرح مطمئن ہے جسے آپ سے مطمئن ہے۔ پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ کہا یہ جناب خضر علیہ السلام۔ اندازہ لگائیے، جناب خضر سے اولی العزم پیغمبر جناب موسیٰ پڑھنے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، قرآن کا واقعہ، لیکن خضر علیہ السلام امام حسن مصطفیٰ سے پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اندازہ اس بات کا ہمیں لگانا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، سرمایہ ہے، اور صحیح معنی میں ہمیں بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یزید نے ایک دن امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ کب سے آپ سے بغض رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یزید سن، ابلیس تیرے ماں باپ کے نطفے میں شامل ہو گیا، اس نطفے کی وجہ سے ہماری دشمنی پر تو آمادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ، سورہ اسراء آیت نمبر 63 میں۔ چنانچہ شیطان حرب کے نطفے میں شریک ہوا، اور اسی سے تیرا نطفہ اور جنگ منتقل ہوا، بہت اسے ذلیل کیا، اور حقیقت بتا کے یہ بتا دیا کہ یقیناً امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دشمن اہل بیت کے نطفے میں شیطان شریک ہوتا ہے، کہ مال اور اولاد تمہارے حرب میں شریک ہوا، اور اسی سے تمہارے خاندان چلے۔ جد رسول کا وہ دشمن تھا۔ جب شام کا حاکم مدینہ آیا تو اس نے بانٹنا شروع کر دیا، جب سب کو دیا، آخر دن میں امام حسن مصطفیٰ پہنچے، اور اس نے کہا کہ اس وقت آئے کہ جب یہ سوچا کہ ہمارا خزانہ خالی ہو جائے اور لوگوں مدینے میں لوگ دیکھیں کہ حسن مصطفیٰ کو ہم کتنا دیتے ہیں، کلمہ گوں کو اتنی دولت دی ہے، تو رسول کے نواسے کو کیا دیتے ہیں۔ آرڈر دیا کہ جتنا مدینے میں 10 دن میں ہم نے بانٹا اس سے 10 ٹائم امام حسن کو دے دیا جائے۔ امام حسن کے سامنے خزانہ لگ گیا، بیٹھے مسکرا رہے۔ اس نے کہا دیکھا میں ہندا کا بیٹا، مسکرا رہے، چلتے رہے، اٹھے چلنے کے لیے تو ایک درباری آدمی نے آپ کے جوتے کو صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا ساری دولت تیری۔ پھر کہا میں فاطمہ زہرا کا لقب دیتی ہوں، جتنی دولت تو مجھے نواسے رسول سمجھ کے دیتا ہے، اتنی دولت تو میں تیرے غلاموں کو دے دیتا ہوں، تیرے غلاموں۔ اپنے چاہنے والوں کی کتنی دولت دوں گا تو نہیں سمجھ سکتا۔ ساری کائنات تو امام حسن کا صدقہ ہے، آخرت میں جوانان جنت کے سردار۔ آج سفرہ، دسترخوان، نعمتیں بہار امام حسن کے، مکارم اخلاق کی تعلیم، علم و حکمت امام حسن مصطفیٰ سے منسوب ہو۔ خداوند عالم یہ شب اور کل کا دن ہمارے لیے مسرت قرار دے، اور ہماری زندگی سے ہم اور غم کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے۔ یہ امام حسن مصطفیٰ کا تحفہ قرار دے کہ مومن جو مریض ہیں انہیں شفا دے دے، برکت زندگی دینے عنایت دے دے، ہر مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ 15 دن ماہ رمضان کے گزر رہے ہیں، اللہ باقی دنوں کو بھی آسان پیدا فرما۔ یہ 15 دن کی بھی عبادت قبول کرنا، آئندہ 15 دن کے بھی ہمیں توفیق دے، عبادت کر کے معرفت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے بھی قبولیت کی سند عنایت فرما۔ ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ مومنین میں اتحاد یونٹی کی دولت دیتے ہیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ریلیشن کو مینٹین رکھنے کی دولت عطا فرما، امن و سکون کی زندگی مرحمت فرما، ہر فتنے اور ظلم و ستم کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ یقیناً ہمیں تقرب خدا حاصل کرنے کی دولت عطا فرما، فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.